بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 18 اور 19 کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 18 سے، اور الحمدللہ آج کے بعد بس ایک لیسن ہمارا رہ جائے گا، تو میں پروگرام بھی پھر آپ کے ساتھ ابھی دوبارہ سے شیئر کروں گا کہ آگے ہم نے پھر کیا کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس سبق میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا اور سکھانا بہترین کام ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ میسج اس اسٹیج پہ آ کر کے ہمیں کیوں ضروری ہے ہمارے لیے کہ اب ماشاءاللہ سے آپ کا کورس تقریباً اختتام کے قریب ہے، تو اب آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ گرامر میں پچھلی دفعہ میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرا دیا تھا فاعل، مفعول، مصدر، آج اسی کو ہم لے کر کے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو سبق نمبر 18 کے اختتام تک 222 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے ہم، جو قرآن کریم میں 40,469 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو قرآن کو سیکھنا آسان ہے، یہ ہم پہلے لیسن سے بات کر رہے ہیں۔ انٹروڈکشن میں بھی میں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مرتبہ یہ بات دہرائی ہے، تو آج کے لیسن میں یہی آیت سیکھنی ہے ہم نے انشاءاللہ کہ قرآن آسان ہے۔ تو آئیے اس کو ہم سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے یا نصیحت حاصل کرے، ان معنوں میں آ جاتا ہے یہ۔ سیاق صاحب یہ سینٹر والا سوئچ آف کر دیجیے گا، یہ والی لائٹ بس صرف، ہاں جزاکم اللہ۔ و، لا اور قد، یہ تینوں لفظ آپ کو آتے ہیں، سیکھ چکے ہیں ہم۔ وا کے معنی، لا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہاں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ضرور، لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں البتہ، مگر میں نے کیا بتایا تھا آپ کو، یقیناً، ضرور، اس معنی میں آتا ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قد کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا؟ جی ہاں، قد قامت الصلاۃ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قد کب کہا جاتا ہے؟ جو کام فور شیور ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لفظی ترجمے سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس کے فہم کو سمجھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ یاد کرتے رہیں گے لا، البتہ، قد، تحقیق ہے، وہ صحیح نہیں۔ آپ اس کے فہم کو اگر ذہن نشین کر لیتے ہیں نا، کہ جب قرآن کریم پڑھتے ہوئے بہت جگہ آئے گا لقد خلقنا الانسان، ولقد جیسے یہاں پر آیا ہوا ہے یسرنا القرآن، اور قد صرف قد بھی آ جائے گا، قد افلح المؤمنون، تو قد کا مطلب ہے فور شیور یہ کام ہو چکا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ہے یسرنا، فعل کی یہ والی فارم ابھی ہم نے نہیں پڑھی، انشاءاللہ اگلے لیول میں جا کے پڑھیں گے۔ ابھی تو ہم نے سمپل والے فعل پڑھے ہیں فعلنا کی طرح، مگر یسرنا بھی اسی طرح ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے۔ جعلنا ہم نے بنایا، جیسے آپ نے پڑھا ہے نا، اسی طرح انزلنا بلکہ پڑھا ہے آپ نے نا، کہ ہم نے نازل کیا، جس طرح سے، اسی طرح سے یسرنا ہم نے آسان کیا۔ یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کو توڑیں گے نہیں۔ اچھا، یہ یسرنا اس کو اور سمجھ لیں، عربی میں یسر کہتے ہیں آسانی کو، اور عسر کہتے ہیں مشکل کو۔ اب اس کو یاد کیسے رکھیں گے؟ تھوڑے ابھی ہم اس کا رٹا لگا لیں تو تھوڑے دنوں میں بھول جائیں گے کہ یسر آسانی ہے، عسر آسانی ہے، مشکل ہے، کنفیوژن پڑی رہے گی۔ تو اگین ہمارا ٹی پی آئی کا میتھڈ یہاں پہ کام آتا ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ یسر آسانی ہے، اس کو بولنے میں بھی آسانی ہو رہی ہے یسر، اس کے مقابلے میں عسر، عین سے، عین کی حلق سے آپ نے آواز نکالنی ہے،
تو یہ بولنے میں تھوڑا سا مشکل آئے گا، تو اس کا مطلب ہے مشکل ہے ٹھیک ہو گیا، اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. یسرنا ہم نے آسان کیا، یہ آج ہم پڑھ لیں گے، مصدر ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. القرآن، تو القرآن کیا ہے؟ لفظی ترجمہ اگر ہم اس کا دیکھیں گے تو بہت پڑھا جانے والا. اور یہ بات صحیح ہے کہ آج بھی دنیا میں جس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ یہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کہ پتہ نہیں 11th ایڈیشن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. اب تو آج کل خیر وہ دیکھتے نہیں، ہم فیشن ختم ہو گیا، آج کل گوگل کرتے ہیں. تو پھر بھی یہ ریفرنس ڈاکٹر صاحب نے دیا ہوا ہے. جو اصل بات ہے مگر وہ یہی ہے کہ ہم آج بڑے خوش تو ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے، صرف آوازیں نکالی جاتی ہیں. تو اب آپ لوگوں نے اس کوشش میں اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ لوگ اس کو سمجھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے. جب سمجھیں گے تو پھر اگلا اسٹیپ تو وہی ہے نا کہ اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے اس کو ہم نے. ٹھیک ہے نا. بات وہی ہے، مگر بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اور ہاں، اور آج نہیں، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، میں سوری میں آپ کے ساتھ جوائن نہیں کروں گا اس میں. کیوں؟ ابھی ایک آیت کا ہم حوالہ بھی دیں گے، ابھی اسی میں آپ دیکھیے گا کہ آپ نے تو نصیحت کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتا رہا ہے، کون نہیں سمجھتا تھا وہاں پہ کہ یہ جو بت ہیں ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، سب سمجھتے تھے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نصیحت جو ہے نا، قرآن پورا ذکر ہے، اسی لیے نصیحت ہے کہ یہ ابھی آتے ہیں آگے ہم اس پہ. ذکر لی، لام زیر لی، لیے ہو گیا. اور از ذکر ہم نے پڑھا ہے نا، ذکرہ یذکرو پوری گردان کی ہوئی ہے. تو ذکر نصیحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یاد کرنے کے لیے بھی استعمال ہوگا، اس کو حفظ کرنے کے معنوں میں بھی آ جائے گا. اور ذکر کے جو اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے، ان معنوں میں بھی ہے. تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. جی جی اس میں نا. ٹھیک. تو آج ٹیبل ہم مکمل کر لیں گے نا، تو یہ سوال آپ کا آلریڈی ایڈریس ہو جائے گا. تو سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا، یاد کرنا، یہ سب معنوں میں آ جاتا ہے. تو اب آسان کس لیے ہے؟ ذکر کے لیے، یعنی حفظ کرنے، یاد کرنے، سمجھنے، نصیحت حاصل کرنے، ان سب چیزوں کے آسان ہے. ہاں، فتوے دینے، احکام نکالنے کے لیے بھی بہت سارے اسٹیجز اور آگے ہیں. تو یہ عام طور پہ اس لیے بھی یاد دہانی ضروری تھی. لوگ سمجھتے ہیں ہم نے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے تو اب ہم خود بھی احکامات نکال سکتے ہیں، اس کے فلانا آیت سے یہ حکم ملتا ہے، فلانے سے. نہیں، یہ کام نہیں کرنا. اس کے لیے علماء ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، مگر اس لیول پہ آئے نا پہلے. ٹھیک ہے. تو آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹے میں نمازی کو سمجھ لیں تھوڑی سی گرامر کے ساتھ، تو آپ 40,000 بار آنے والے الفاظ سیکھ رہے ہیں. کتنا آسان ہے قرآن. ہم نے ابھی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ قرآن آسان ہے. تو وہی طریقہ ہمارا مطالعے کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. اور عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے. ابھی 50% ورڈ سیکھے ہم نے، ابھی بہت سارے اسٹیجز اور آگے ہیں. تو اگلا لیول ہے، اس سے اگلا لیول ہے، پھر انشاءاللہ ہم آگے پہنچیں گے. کوئی یہ کہے قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ آسان کر دیا ہم نے، تو آسان کر دیا. آسان ہے، خود بخود نہیں آئے گا، مگر کچھ وقت اور محنت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے کہ جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. تو چلنا تو شروع کریں نا پہلے. وہی والی بات ہے کہ سیڑھی پہ چڑھیں گے ہم تو پھر دوسری منزل تک جا سکتے ہیں نا. سیڑھی پہ چڑھے ہی نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ سب لوگ آ گئے اس کلاس میں اور ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں. کچھ لوگ نہیں کر سکے، بیچارے ڈراپ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے. آپ جتنی نیت ارادہ سب کچھ کر لیں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہمیں اس راستے پر چلانا ہے.
اچھا آسان دیکھیں، خود کے لیے آسان ہے پہلی بات. کس لیے آسان؟ کہ ہم نے اس کو یاد کرنا ہے، سیکھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لے کر کے آنا ہے، سمجھنا ہے. پھر دوسروں کے لیے کیا ہے؟ دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. اب یہ والی آیت جس کا میں بتا فذکر بالقرآن، تو آپ نے نصیحت کرتے رہنا ہے قرآن کے ذریعے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں اس سے. ٹھیک ہے نا، قرآن سے. تو یہ یاد دہانی بہت ضروری چیز ہے. پتا ہو پھر بھی یاد دہانی بار بار کرانی ہوتی ہے، اور قرآن یہی کام کر رہا ہے. اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں. شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ آپ کی پرسنل کاپی ہونی چاہیے مصحف کی، یاد ہے نا؟ کس لیے کہا تھا کہ اس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں گے، اس کے اندر آپ نشان لگائیں گے، مارک کریں گے. اب جو آیات آپ پڑھتے ہیں ان آیات کو بھی نشان لگاتے چلے جائیں کہ بھئی یہ والی آیت ہے. ریفرنس آپ نے دیکھا اسکالرس ہیں بڑے بڑے، وہ ان کو آیات کے ریفرنس یاد ہوتے ہیں نا جب بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں، اس میں کیا مشکل کام ہے. آج آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ 100 آیتیں جو ہے اس کے ریفرنس میں یاد کروں گا جو بات چیت کے دوران ریفر کرنی ہوتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس 100 کے ریفرنس لسٹ بنا لیں، آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ بھئی یہ آیت ہے، یہ ریفرنس ہے اس کا. تو اس طریقے سے آپ انٹریکٹ بھی کرتے رہیں گے، کرنٹ بھی رہیں گے. اور سب سے اچھی بات جو ہوگی وہ دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے آپ اس قرآن کو استعمال کریں گے. آج میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں، اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت لاتا ہوں، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس یہ آج کا میسج آپ کے لیے. پریکٹس کر لیں اس کی. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے. پہلی چیز ختم ہو گئی. اب ہم ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی اور کتابوں میں بھی ہے یہ. اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ کہ نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام ہے اس کو سیکھنا اور سکھانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. اچھا اب یہ باماورا ترجمہ ہوا ہے، مگر لفظی ترجمہ اگر میں پوچھوں گا اس میں سے تقریباً تمام الفاظ آپ کو آتے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مگر اس کورس کے ذریعے جو آپ نے الفاظ سیکھے ہیں آپ کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے صرف 2 چیزیں میں بتا دوں گا، علامہ اور تعلمہ کا فرق بتا دوں گا، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ خیرکم، خیر کیا ہے؟ ہاں اچھا، بہترین. ٹھیک ہے، کم تم سب میں، خیرکم تم سب میں بہترین. کلیئر ہو گیا. من کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، من شروع میں آئے گا تو کون، درمیان میں آئے گا تو جو، یہ ہم سیکھ چکے ہیں. تو یہاں پہ درمیان میں آ رہا ہے، شروع میں آ رہا ہے. من ربک کے شروع میں آ رہا ہے تو ہو گیا. اور ہم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں دیکھا تو ہاں جو کے معنوں میں آ گیا، ایم اس معنوں میں. ٹھیک ہے نا. اب آتا ہے آگے تعلمہ. تعلمہ اور علمہ کا میں نے کہا تھا فرق میں نے آپ کو بتانا ہے. تعلمہ بھی فعل کی ایک فارم ہے جو ہم آگے جا کر کے تھوڑا سیکھیں گے. اس نے سیکھا، تعلمہ اس نے سیکھا، اور اس کے مقابلے میں علمہ ہے اس نے سکھایا. اگین وہی یسر اور عسر کا جو میں نے فرق تھوڑی دیر پہلے بتایا آپ کو، آسان تو یہاں پر بھی یہی ہے. ان دونوں میں سے کون سا کام کرنا سیکھنے اور سکھانے میں زیادہ ایفرٹس کس میں لگتی ہیں؟ سیکھنے میں لگے گی، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ سکھانے کے جب ہم نے سیکھ لیا تو اب تو سکھانا آسان ہے. اصل کام ہوتا ہے سیکھنا. ٹھیک ہے، تو سیکھنے کے لیے الفاظ جو فعل ہے اس میں حروف زیادہ آ رہے ہیں. آپ دیکھیں تعلمہ، اس کے مقابلے میں علمہ آسانی سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگین ٹی پی آئی کا میتھڈ کام آئے گا آپ کو یاد کرنے کے لیے کہ تعلمہ کیا ہے، اس نے سیکھا، اور علمہ اس نے سکھایا. آسان ہو گیا کام. جی بالکل علیمہ سے ہی نکلا ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. مگر دیکھیں ابھی ہم نے آپ کو کیا کہا ہے، آپ لیول 1 پہ ہیں، ابھی نرسری
پرائمری میں چل رہے ہیں, تھوڑا سا اور آگے جائیں گے. ابھی فیل آسان والے دیکھیں نا, اس ٹیبل میں اتنے سارے فیل ہیں, ابھی صرف شروع والے یہ 4 میں نے آپ کو بتائے. تو پہلے یہ سیکھ لیں گے ہم آسان والے فیل, پھر یہ والے فیل بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیول 2 ہے ابھی, لیول 3 ہے ہمارے پاس, یہ سب سیکھیں گے. فیل کی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں نا. ابھی آپ کو بہت آسان 3 حروف والے جس میں کوئی شد بھی نہیں آ رہی ہے, کچھ 3 سے زیادہ اور حروف بھی نہیں ہے اس میں, ابھی وہ فیل آپ نے سیکھے. تو اسی طرح آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ, وہ بھی سیکھ لیں گے, جلدی نہیں. ٹھیک ہے. تو تعلمہ ایک فیل ہے, اس کی فارم آگے جا کے سیکھیں گے, مگر فیل آج سیکھ لیں آپ. اور اس وقت بھی ریفرنس میں یہی علامہ ہی سے کراؤں گا, آپ کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. نہیں, وہ اس میں نہیں ہے, وہ اس میں نہیں ہے, وہ اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. علامہ کے ساتھ ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. علامہ کے ساتھ ہو کی ضمیر, تو یہ تو آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے. عبدہ جیسے ہم نے پڑھ لیا, کتاب ہو, اسی طرح علامہ ہو, تو سکھایا اس کو. اب لفظی ترجمہ اگر آپ کریں گے نا, تو یہ قرآن سیکھے اور سکھائے تو ہے بامحاورہ ترجمہ. لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے سیکھا قرآن کو اور اس کو سکھایا. تو فہم لینے کے لیے میں آپ کو لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں, تاکہ یہ, اور جو یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ تعلمہ میں زیادہ حروف ہیں, علامہ میں کم ہے, تو جو تعلم جس کو ہم کہتے ہیں تعلم یعنی سیکھنا, یہ آسان کام ہے. اور تعلیم دینا جو ہے نا, یہ ذرا سوری میں نے الٹا بتا دیا کہ ہاں, جو تعلیم دینا ہے, جب آپ نے خود تعلیم حاصل کر لی ہے تو دینا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ تو اب آپ کے پاس ہے. جو تعلم سیکھنا ہے نا, اس میں ایفرٹ ڈال لیتی ہوں, ابھی آپ کے پاس ہے نہیں, آپ نے حاصل کرنا, اس کے لیے ایفرٹس کرنی ہے. اتنی زیادہ نہیں ہے, آسان کام بتا رہا ہوں, آپ سامنے کھڑا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی, مگر اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین کلاس کون سی ہوگی؟ انشاءاللہ. تو اگین اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم قرآن کی کلاس میں آج صبح کے وقت آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ. اور جتنے کورسز ہم نے کیے ہیں, پتہ نہیں, پڑھے بھی ہزاروں کورسز ہیں اور پڑھائے بھی سینکڑوں کورسز ہیں, مگر اس سے بہتر کوئی کورس نہیں پڑھایا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں اب ایک اور چیز دیکھ لیں اسباق میں. اس میں کیا ہے کہ اس میں ذکر پہلے کس کا ہے؟ طالب علم کا پہلے ذکر ہے. اس کا مطلب ہے ہم جب پہلے جس کا ذکر کرتے ہیں اس کا اکرام ہوتا ہے نا, تو طالب علم کا اکرام ہے. سیکھنے میں جو ایفرٹس لگا رہے ہیں ان کے لیے ایک حدیث بھی ہم دیکھیں گے اس پہ. اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا, اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے. اب کوئی یہ کہہ دے کہ جی میں تو علامہ بن گیا ہوں, تو ابھی بھی سیکھنے کا ٹائم ہے. کیونکہ علم کوئی بھی یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ جی تمام علوم میں نے حاصل کر لیے. نہیں, ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو تشنگی رہتی ہے ہر چیز کے اندر, اور ایک جستجو سیکھنے کی جو ہے وہ رہنی چاہیے. تو بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے. اب یہ آپ دیکھ لیں, بہترین وہ نہیں ہے کہ صرف سیکھ لیا اسے, نہیں. بہترین کون ہے؟ سیکھ کے آگے سکھانا ہے. تو جو شروع میں آپ سب لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے, یاد ہے نا کہ آپ نے ٹیچر بننا ہے. اگین ایک ریمائنڈر کہ آپ سب نے ٹیچر بننا ہے. سب نے ہاتھ کھڑا کیا نا, کچھ لوگوں کی آنکھیں تھوڑی سی کھل گئی ہیں اس بات میں میری. تو لگتا ہے شیطان کامیاب ہو رہا ہے. تو ایک دفعہ پھر پوچھ لوں میں, بھائی آپ سب لوگوں نے ٹیچر بننا ہے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا, کیا مشکل کام ہے. سیکھنے تک محدود نہیں, اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے. یہ اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے نا. نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب نے زیادہ تر کوئی نہ کوئی کورس پڑھایا ہوگا, کچھ نہ کچھ سکھایا ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کبھی موقع نہیں ملا ہوگا. معین صاحب سامنے بیٹھے ہیں, کچھ نہ کچھ تو پڑھایا ہوگا نا. زندگی گزری ہے. کل سجاد بیٹھے ہوئے سر, عمر گزر گئی نا پڑھاتے پڑھاتے, تو وائی ناٹ دس کورس. چلے
10 سیکنڈ میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 2 نام تو ضرور اپنے پاس نوٹ بک میں لکھ لیں، ان کو تو میں نے سکھانا ہی ہے، چاہے آپ کے فیملی والے ہوں، گھر والے، کوئی دوست، کوئی کلیگ، کچھ ہو، 2 نام اپنے پاس لکھ لیں جلدی سے کہ ان کو میں نے سکھانا ہے سوچ کر کے. 10 سیکنڈ دے رہا ہوں میں. آپ 10 لکھ لیں، آپ 10 لکھ لیں. تو یہ ویسے شیطان اس طرح کے خیالات لاتا ہے. میں آئی ایم سوری ٹو سے دس، میں کہتا ہوں ہم نے ہزاروں لوگوں کو پڑھایا، اس میں سے اگر ایک بندہ بھی ٹیچر بن گیا ہے نا، اور اس کے بعد اس نے کئی سو کو سکھایا ہے، ہمارے تو کام کا وہی ہے. 999 کو میں بھول جاؤں گا کہ ٹھیک ہے بس ہم نے اپنا کام کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا کام، دین کا کام کرانا ہی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم سے کرا لے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو نیت یہ رکھیں، آپ 10 بندوں کو پکڑ لیں، اس میں سے 8 بھاگ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک ٹیچر ہمارے ہم ہی سے پڑھا ہوا ہے، انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے شروع کیا تو کلاس میں 14 بندے تھے، ابھی شاید 4 رہ گئے. میں نے کہا آپ ان 4 پہ ہی محنت کریں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر تیار ہو گیا نا، ٹیچر بنانے میں آپ کامیاب ہو گئے، وہ کئی 100 کو پڑھائے گا، تو آپ کے لیے صدقہ جاری ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. تو آپ انکریج کریں لوگوں کو اس کام کے لیے، خود اپنے آپ کو تیار کریں گے، نہیں میں نے پڑھانا ہے، آئی کین ٹیچ. صرف ناظرہ قرآنی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھنا چاہیے، اور قرآن میں غور کرنا سیکھے. جو ہم نے پچھلے لیسن میں بات کی تھی، جو قرآن کو نازل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بتایا، وہ تو یہ بتایا ہے کہ اس پہ تدبر اور تذکر ہونا چاہیے. نیت کیا کریں، پوری کوشش کیجیے اس سلسلے کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. اب اس لائن پہ لگ گئے نا تو چلتے رہیں گے، اس پہ سیکھتے رہیں گے. ابھی تھوڑا چھوٹی چیزیں سیکھ رہے ہیں، نماز سیکھی، پھر سورۃ البقرہ پہ ہم آ جائیں گے انشاءاللہ. صرف نحو میں کچھ کام کریں گے، گرامر میں آ کر کے انشاءاللہ، اور پھر نحوی اور صرفی آیات کی ترکیب بھی کریں گے انشاءاللہ. اور یہ سب چیزیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہفتے میں کسی نہ کسی دن کوئی نہ کوئی کلاس ہو رہی ہوتی ہے، آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز ہو سکتی ہے. آپ ہی جیسے لوگ وہاں بھی بیٹھے ہوئے مل جائیں گے آپ کو. پریکٹس کر لیں اس کی. خیرکم، تم میں سے بہترین، من، جو تعلم القرآن، سیکھا اس نے قرآن کو، وعلمہ، اور سکھایا اس کو. تو یہ جو ضمیر ہے ہو کس کی طرف جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف. ٹھیک ہو گیا. یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز کیا ہے کہ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے. یہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. میں نے مثال پوچھی تھی کہ بھائی ان کے معنی کتنے لوگوں کو آتے ہیں، تو 2-4 نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. پھر جب میں نے انشاءاللہ پوچھا تو سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے. تو اسی طرح جو بھی لفظ سیکھیں اس کو کسی ریفرنس سے یاد کر لیا کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کو کہ جب بھی آپ نے ریکال کرنا ہوگا اس آسان والے ریفرنس کو ریکال کر لیں. انا کے لیے ان اللہ مع الصابرین، جیسے ہم نے کہا تھا کہ انا اس سے یاد رہے گا کہ بے شک سے بات شروع ہوتی ہے. یہ انا کی طرح ایک اور لفظ ہے انما. ٹھیک ہے نا. آج ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور بلکہ صحیح بخاری کی کتاب ایمان کھولیں گے آپ، سب سے پہلی حدیث یہی ہے. کافی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے یہ، اور اتنی اہم ہے کہ آپ دیکھیں امام بخاری نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے یہ والی حدیث لکھی ہے، کتاب الایمان میں. ٹھیک ہے نا. اتنی اہمیت ہے اس کی. دیکھیں انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. لمبی حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور بھی چیزیں اس کے اندر، مگر ایک ٹکڑا اس کا یہ ہے جو بہت اہم ہے. انما کا کیا مطلب ہے؟ بس، محض، صرف، only this, nothing but this. انما آ گیا نا. اب انما ایک فی الحال ہم اس کو نہیں توڑیں گے نا، ہم ایک ہی لفظ کہیں گے. انما ایک لفظ ہے بس. انما کا مطلب یہ بس، صرف، محض. نہ جو صحیح مفہوم ادا ہوتا ہے نا کہ دس، نتھنگ بٹ دس، سب کچھ یہی ہے. کیا ہے؟ الاعمال، اعمال عمل کی جمع ہے، عمل. یہ بھی مصدر آج ہم بات کر لیں گے. عامل اللہ کی گردان آپ نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے عمل آ جاتا ہے. اور اس کی جمع کیا ہے؟ اعمال. کون سی والی جمع ہوئی ہے؟ جمع کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں نا، ایک جمع سالم پڑھی ہے اور ایک جمع
ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے نا. تو یہ کون سی والی ہے؟ نہیں، کیسے سالم ہو گئی ہے؟ اس کے اندر درمیان میں توڑ کر کے آپ نے بیچ میں الف لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے؟ شروع میں حمزہ لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے؟ تو سالم کیسے ہو گئی؟ سالم تو یہ ہوتی کہ عملون اگر ہوتا ٹھیک ہے نا، پھر سالم ہوتی ہے. ہاں، کہ عمل اپنی جگہ پورا پورا آتا ہے نا، نہیں ٹوٹتا کچھ، ٹوٹا ہی ہے. تو یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب پڑھ لیں گے نا، اب سیکھ لیں گے. وہ اگین وہی والی بات، یاد دہانی بڑی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اب ایک کام کریں گے، ایک کام کر دیں میرا، عمران انکل کو ایئر فریشنر جو ہے نا وہ لے کے آ دیں گا. ایئر فریشنر، ہاں شاباش، گڈ بوائے. اس کے بعد ہے بن نیات. تو بازر بی تو آپ کو آتا ہے، اس لیے ہم نے شو نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، بی کیا تھا؟ اچھا، ہے کون سا حروف میں سے ہے نا؟ کون سا حروف میں سے ہے یہ؟ ہاں، حروف جر میں سے، یعنی کہ اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتے ہیں یہ. اور اس کے معنی ہم نے پڑھا ہے کہ بدلتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ پر آ گیا. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ بھی بلاغت کی بات ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان تھی وہ بھی عرب کی فصیح اور بلیغ زبان تھی. تو اب یہاں پہ اصل میں تو اردو میں ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ اعمال کا دار و مدار یا انحصار بس نیتوں پر ہے، یا صرف نیتوں پر ہے. مگر عربی میں آپ دیکھیں، جی لے آئیں بیٹا، لے آئیں، بس یہاں پہ تھوڑا سا کر دیں، ادھر کر دیں تھوڑا سا اور رکھ دیں ادھر ہی. چلیں، تو نیتن اسپرے کرنا بھی ہے نا نیتن واحد ہے، اس کی جمع نیات. ٹھیک ہے، چلیں گڈ بوائے، تھوڑا سا اور کر دیں ادھر کرنا ہے بس، شاباش. ٹھیک ہے، بریک میں آپ کو انعام دوں گا میں. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے اسباق دیکھیں. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو بھی عمل ہم کریں نا، نیت اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور نیت کے مطابق ہی فیصلہ ہونا ہوتا ہے. اب اس کے لیے ایک حدیث ہے، پوری حدیث ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیسن میں شامل نہیں کی ہوں گے، ابھی بیسک لیول پہ چل رہے ہیں ہم، مگر اس کا مفہوم یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا بتا دیا ہے. قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک شہید جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنی جان دے دی. دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا. تیسرا قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی، جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا یا پڑھتا تھا، سناتا تھا، جو بھی کرتا تھا. ان سب کو حدیث کے الفاظ ہیں گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ اب وہ آرگومنٹ ہوگا نا ان کا کہ بھئی ہم نے تو، جیسے شہید کہے گا کہ جی میں نے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دی. تمہاری نیت کیا تھی؟ کہ لوگ مجھے بہادر کہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو دنیا میں لوگوں نے تمہیں کہہ دیا. ٹھیک ہے نا، کافی ہے. صدقہ خیرات کرنے والا، کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، جو آج کل بہت کامن نظر آتا ہے ہمارے یہاں، دکھا دکھا کر کے تصویریں بلکہ سوشل میڈیا پہ شیئر کی جاتی ہیں کہ ہم غریبوں کو دے رہے ہیں. اور پتہ ہے نا آپ کو، جس نے یہ کام کیا، دکھاوا کیا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی یا روزہ رکھا یا صدقہ کیا، سب کے ساتھ آتا ہے فقد اشرکا. اب تو اتنا تو سمجھ لیں گے آپ، پس قد فور شیور. ٹھیک ہے، اشرکا نے شرک کیا. صدقہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، سوچیں آپ ذرا. تو نیت اس لیے بہت ضروری ہوتی ہے. امام بخاری اس لیے اس حدیث کو سب سے پہلے لے کر کے آئے ہیں کہ ہم جو کام بھی کریں، نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، وہ علماء نے ایک چیز بتائی ہے کہ بھئی لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے، مگر وہ اسی لمٹ تک رہے تو ٹھیک ہے نا. اپنا دکھاوا
اپنی بڑائی جہاں پہ سیلف آ گئے, تشہیر اپنی آ گئی, اب وہ نیت نکل گئی, اب تو میری تشہیر ہو رہی ہے نا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور شیطان جو ہے نا, یہ ہمیشہ میں بتاؤں آپ کو چاہے گا کہ آپ کے اندر اس طرح کا تکبر آ جائے, میں تو قرآن پڑھا رہا ہوں جی, میں تو اتنا اچھا قاری ہوں. بھائی آواز تم گھر سے لے کے آ گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے وہ آواز, ٹھیک ہے نا. جو صلاحیتیں جس سے تم پڑھا رہے ہو وہ تمہاری اپنی ہے نہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. یہاں دنیا میں اچھا فرض کریں 150 لوگ, کتنے بڑے بڑے قاری اور اس طرح کے بہادر لوگ گزر چکے ہیں, اساتذہ علماء گزر چکے ہیں, ایک ہم آ جائیں گے اس میں تو کیا ہو جائے گا, بھول جاتے ہیں لوگ تھوڑے عرصے بعد, کتنے بڑے بڑے لوگ گزر چکے ہیں. اصل چیز ہے کہ ہم یہاں تھوڑا سا عمل کریں, اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہمیں زیادہ مل رہا ہو نا, وہ چیز امپورٹنٹ ہے. تو فوکس اس پہ ہونا چاہیے, یہ شارٹ ٹرم گین کوئی نہیں ہے. عبادت برباد ہوتی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے. اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, وہ ٹائم گزارا ہوا ہے ہم نے بھی, کہ جب لوگ دکھانے کے لیے نماز میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے بغیر وضو کے ہاتھ باندھ کے, پتہ ہے نا آپ کو. تو یہ عمل قبول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اور قیامت کے دن اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ دوسرے اعمال بھی ضائع کر دیں گے کہ اس نے شرک کیا میرے ساتھ, ٹھیک ہے نا. یہ وہ والی بات ہے کہ دودھ کے گلاس میں اگر پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے تو گھن آئے گی نا, پھر تو آپ اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں, پینا تو بہت دور کی بات ہے. تو اب اعمال بہت سارے ہم اچھے اچھے کر رہے ہیں, بیچ میں ایک شرک بھی کر دیا, وہ سارے اعمال ضائع ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, دعا کریں, اور ایک کانسٹنٹ ایفرٹ, اور شیطان کی پوری کوشش ہوگی کہ ہمارے اعمال کو ضائع کروا دے. انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے, اور سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے. یہ نیت ہونی چاہیے, دونوں کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں بس, اور کچھ نہیں. دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, اس لیے ہم خود قرآن کو سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے, تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اسی خاندانی اس سے سلسلے سے ہو کر کے آئے ہیں جبھی آپ کر سکیں گے, کوئی نہیں. میں سب لوگوں کو بتا, ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال آپ کے سامنے, میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے محنت کی, سیکھا, ابھی دائی مبلغ پوری دنیا جانتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہر آدمی تھوڑی سی محنت سے کر سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, صرف ایفرٹس کی ضرورت ہے, نیت کی ضرورت ہے, برکت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیں. انما, بس, محض, الاعمال, اعمال, بالنیات, نیتوں پر ہیں. تو اب پھر ایک دفعہ یاد دہانی کرا دوں, انما اور ان بھی ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ چوتھا نہیں لکھا ہوا ہے. یہ سب آپ سیکھ چکے ہیں, یہی صرف 3 جو ہے نا قرآن کریم میں 2000 سے زائد بار آتے ہیں, اس سے اندازہ لگا لیں آپ, صرف ان 3 کو اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تو. چلیں, لیسن میرا ختم ہو گیا. گرامر سے پہلے ایک یاد دہانی کرا دوں, جو شروع میں ہم نے ٹائم ٹیبل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. آج لیسن نمبر 18, اور انشاءاللہ بریک کے بعد ہم 19 بھی کر لیں گے. 4 دسمبر جو نیکسٹ سنڈے ہے, وہاں پہ ایک چھوٹا سا لیسن ہوگا, صرف لیسن 20. ساتھ میں لیسن نمبر 1 سے 19 تک ریویژن کرا دوں گا. ویسے تو اصولاً 14 سے 19 تک کرانی چاہیے, کیونکہ 1 to 11 میں پہلے کرا چکا ہوں, اس کے باوجود ہم کریں گے, ٹھیک ہے نا. خاص طور سے آپ لوگوں کا کیا کام ہے, گردانیں پکی کر کے آنی, اور سب لوگوں نے سنانی بھی ہے. یہاں پہ پہلے ہم ایک گردان ٹیسٹ بھی لکھتے تھے, مگر آج کل نہیں لکھتے ہیں کہ ڈر کے نہ بھاگ جائیں لوگ. ٹھیک ہے, تو اچھا چلیں, کورس کوآرڈینیٹر آپ کے کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے, تو اب آپ سب لوگوں نے گردانیں یاد کر کے آنی. ہاں جی, تو گردانیں یاد کر کے آنی اگلی دفعہ سب لوگوں نے, ٹھیک ہے. سنیں گے ہم یہاں پہ انشاءاللہ. نہیں, وہ ٹیسٹ پتہ ہے سر آپ کے اپنے لیے ہوگا, ہمارے لیے نہیں ہوگا, ہم مارکنگ نہیں کر رہے نا آپ کی. آپ کو خود پتا ہوگا کہ آگے ایک ہفتہ اور ہے فائنل کوئز میں, تو کتنی اور تیاری کرنی ہے میں نے. یہ تو تجربے کی بات بتا رہے ہیں معین صاحب. چلیں, تو مقصد یہ ہے, مقصد آپ کو بھگانا نہیں ہے, مقصد اچھی تیاری کرانی ہے, تاکہ میں تو چاہوں گا ہر شخص آپ لوگوں میں سے جو یہاں تک آ گیا ہے ایکسلنس والا سرٹیفکیٹ لے. ایکسلنس والے سرٹیفکیٹ کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے, اوور آل 90+.
دیکھیں 30% تقریباً آپ لے چکے ہیں. اگر آپ نے ورک بک کمپلیٹ کر کے چیک کرا لی 15 نمبر ہو گئے. ہوم ورک سارے اگر کیے تو 15 نہیں تو 14 نمبر تو آ ہی جائیں گے. اس میں سے تھوڑے سے کٹے ہوں گے نا, 1-2 نمبر کٹے ہوں گے. تو 14 پوائنٹس سب لوگوں کی اسی طرح ہوتا ہے, 14.5 14.6 14.7 اسی طرح. تو آلموسٹ 30 مارکس تو یہ آپ نے لے ہی لیے آلریڈی. مڈ کوئز میں اگر آپ نے 50% مارکس بھی لے لیے تھے تو اندر 15 مارکس آپ لے چکے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 45 تو آپ لے چکے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کی سے 50% مارکس لیے ہوئے تھے خالی مڈ کوئز میں. اب کتنے اور لینے آپ نے فائنل کوئز میں؟ صرف 5 نمبر اور لیں گے نا تو آپ پاس تو ہو ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, پاس تو ہو جائیں گے. بٹ کیا آپ لوگوں نے اب تک ساری زندگی ایسی گزاری ہے کہ بالکل 33% پاس ہو کر کے اگلی کلاس میں چلے جاتے تھے؟ یہاں A+ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سوڈ آف آنر والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. نہیں مگر پاس ہو کے دوبارہ کریں. میں اپنی بات کرتا ہوں, دیکھیں میں ہر دفعہ بتاتا ہوں, میں نے نہیں وہ اس لیے کہ آپ کو الاؤ نہیں کرتے تھے دوبارہ اگر آپ پاس ہو گئے تو. ہم تو کہتے ہیں آپ 6 دفعہ کریں. خود میں اپنی مثال دیتا ہوں, QC1 میں نے پہلی دفعہ کیا, مزہ نہیں آیا, میں نے دوسری دفعہ پھر کیا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تیسری دفعہ پھر کیا, میں پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا کسی کو, تو پھر کر لیا. 3 دفعہ کیا میں نے, اور اس کے بعد پڑھانا شروع کر دیا. تو یہ دیکھیں نا, یہ ہونے چاہیے. انشاءاللہ. چلے تو آئیے اب ہم گرامر شروع کرتے ہیں. گرامر ہے, میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ ہم نے پچھلی بار میں نے انٹروڈیوس کرا دیا تھا آپ کو, فاعل, مفعول اور فعل جو ہے اس کا نام ہے. فعل اس جس کو ہم کہیں گے مصدر جس کو کہیں گے ہم, ٹھیک ہے نا, وہ اس فعل کا نام ہے اور وہ بھی اسم ہوگا. تو میں نے آپ کو کہا تھا ابھی تک آپ نے فعل ماضی, فعل مضارع, فعل امر, نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ سب سیکھ لیے تھے. آج ہم کیونکہ فعل تو ختم ہو گئے نا, ورب ختم ہو گئے, اب ناؤن میں آ گئے ہم. تو ناؤن میں کیا ہے؟ اسم الفاعل, اسم المفعول اور مصدر, یہ 3 ہیں. اس کی ہم بات کریں گے. میتھڈ وہی ہمارا TPI کا رہا. اسم کی بات ہم پہلے کر چکے تھے, فعل چل رہا ہے اور میں نے کہا تھا ابھی آخر تک چلتا رہے گا آپ کے فعل جو ہے. یہ جو اقبال صاحب پوچھ رہے تھے نا, ابھی یہ والا فعل تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے, تو ابھی فعل چلے گا انشاءاللہ. اگلے کورس, اس سے اگلے کورس میں بھی کم سے کم QC3 تک تو فعل سیکھتے رہیں گے آپ. حرف کچھ سیکھ لیا آپ نے, کچھ اور آگے جا کر کے سیکھیں گے, یہ آپ کو آتا ہے. تو اب تک کیا ہم نے سیکھا ہے؟ فعالہ کی گردان. یہ میں نے کہا تھا یہ سب لوگوں کو آنی چاہیے. تو شروع کر دیں. آج تیاری کر کے آنی تھی نا سب لوگوں نے. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو صحیح کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فعالہ سے شروع کریں. ہاں فعالہ سے شروع. یفعل, یفعلون, تفعل, نہیں افعلوا, افعلوا. اس کو تھوڑا سا اوپر کریں, تفعلون, ہاں نفعل. اب آتے ہیں امر کی طرف. امر نہیں امر, افعل, لا تفعل, لا تفعل, لا تفعلوا. اب آج نہیں, اب یہ آج کا, آج بس لا تفعلوا تک ہے. آپ کرائیں گے, آپ کو آخر میں بلاؤں گا. ابھی اب پریکٹس آپ نے تو پڑھانا ہے بچوں کو, اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک, جزاکم اللہ خیرہ. سر سجاد, جب آپ تیسری دفعہ کرنے کے لیے آئیں گے نا QC1, تو یہ آپ کے ٹیچر ہوں گے. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. جب آپ آئیں گے تو ہیل بھی یور ٹیچر. یہاں پہ
آج کل دیکھیں نا QC 2 3 وغیرہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہی پڑھا رہے ہیں ابھی. اشتیاق صاحب چلیں آپ پہلے آ جائیں سر. فعلا فعلوا فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا تفعل یفعلوا يفعلوا ایک منٹ سر، ایک منٹ ٹھہر جائیں. دیکھیں آپ سب لوگ جو ہے نا اپنی باری میں آگے کرائیے گا، ٹھیک ہے نا. ہاں ان کو مت کرائیں، اگر کہیں غلطی ہوگی میں بتانے کے لیے کھڑا ہوں نا یہاں پہ، ٹھیک ہے. کیونکہ ہوتا ہے کیا، وہ بندہ 2 3 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کنفیوز ہو جاتا ہے. دوسری ایک اور بات ہے، جو ہماری عمر کے لوگ ہیں یہاں پہ سب کو پتا ہوگا کہ تھوڑا سا اس بچے کی سپیڈ سے نہیں ہم کر سکتے نا، تھوڑا سا ہمیں ریکال کرنا پڑتا ہے. تو ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں. ہاں تو آپ اپنی باری پہ ادھر منہ کرے کھڑے ہوں گے نا. چلیں سر، یا فالو سے شروع. نہیں آپ فالو ایک انگلی سے. ہاں تفعلوا، ہاں افعلوا، ہاں نفعل افعل لا تفعل. ماشاء اللہ سر، بارک اللہ فیک. یہ والی بلکہ لوں گا. کیا سوال کریں گے؟ یہ آپ کا سر ایک منٹ سر، ٹیچر کی طرح پڑھائیں نا، آپ تو اسٹوڈنٹ کی طرح پڑھا رہے ہیں. میں تیز کرنے کی کوشش کر رہا ذرا آواز آواز بھی تو پیچھے نہیں جا رہی نا. اعلیٰ کا لیول یہ والا کریں گے پھر کنفیوژن. سوری ٹپ بتا دیتا ہوں، ایلبو کو باڈی کے قریب رکھیں، آٹومیٹیکلی یہ والا لیول آئے گا. ٹھیک ہے. فعلوا فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا يفعل يفعلون تفعلوا تفعلون افعل لا تفعل لا تفعل. حکم دینے والا جو ہے نا وہ ویسے زیادہ تر یہاں پہ لوگوں کو بڑا اچھا آتا ہے. فالتو نہیں ہونا، یاد رکھیں.
اب حکم دینا یہ بہت اچھا ہے لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل enough for today. آئیے جلدی جلدی آئے ٹائم کافی ہو گیا بریک کرنی ہے آج کا لیسن رہتا ہے چلیں آج جلدی جلدی آ جائیں فعل فعل فعلوا پڑھ لے لیں فعلت 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 فعلتم فعلتم فعلنا فعلنا يفعل يفعل يفعلوا يفعلون يفعلون تفعلوا ایک تفعل تفعلوا تفعلوا أفعلوا تفعلوا أفعلوا تفعلون نفعل افعل افعلوا لا تفعل لا جلدی جلدی فعل فعلوا فعلت فعلتم فعلنا يفعلوا يفعلون آخر بعد میں ذرا يفعلون کوئی بات تفعلوا افعل أفعلوا تفعلون نفعل افعل افعلوا لا تفعل ماشاء اللہ فعل فعلوا فعلت فعلتم فعلتم فعلنا يفعلوا نیکسٹ آ جائے تفعلوا تفعلوا تفعلون تفعلوا يفعل يفعلوا لا تفعل ماشاء اللہ فعل فعلوا فعلت فعلتم فعلنا يفعلوا يفعلون تفعلوا تفعلون نفعل افعلوا لا تفعل ماشاء اللہ another teacher بھی ہے نیکسٹ خود ہی آ جائے مجھے بتانا نہیں پڑے نیکسٹ کون ہے آگے آگے ایلبو قریب رکھ دیں گے نا تو یہ فعلا کا لیول یہ رہے گا فعلا ایک منٹ سر فالتو یہاں پہ ہوگا سر یہاں نیچے ہاں فعلنا چاروں گے سر چاروں گے يفعلون يفعلون تفعل افعلوا پر سر ادھر افعل حکم دے دیکھیں سر ہو ہی جاتا ہے کوشش کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ٹیچر بننا ہے آپ نے بس یاد ہے چلیں
تفعل 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 أفعل دیکھا یہ ہوتا ہے جب سامنے آپ نے ایک منٹ ہے سامنے آپ نے لیول یہ رکھا ہے نا اب پتہ نہیں ادھر آتے آتے ادھر آئے گا کدھر آئے گا کہاں آئے گا تو فعل مضارع شروع سے اوپر رکھتے ہیں تاکہ ہاتھ آٹومیٹکلی آپ پہ ادھر آئے ٹھیک ہے تفعل تفعل أفعل تفعل يفعلون تفعل تفعلون يفعلون نفعل تفعل نفعل نفعل افعل افعل افعلوا لا تفعل لا تفعل لا تفعل یہ فعل فعل فعلوا فعلت فعلتوا فعلتم فعلنا يفعل يفعلون تفعلوا افعل تفعلون نفعل شاباش افعل افعلوا افعلوا لا تفعل ماشاءاللہ یہ گڈ آپ نے دیکھا بچے ماشاءاللہ سے زیادہ بہتر پریپیئرڈ ہیں نیکسٹ کون ہے بھائی ہم بھی بچپن میں آ جاتے سر شکر کرے ابھی بھی آگے کتنے لوگ بغیر آئے چلے گئے ہیں بچپن ہے پالو پالو پالتا پالتا پالتو پالتو پالنا پالتم پالنا پالنا ادھر ہو گیا تھا کہ ماضی چلتا ہے یفعلو یفعل یفعلون یفعلون تفعلو تفعلوا تفعلو افعلو افعلون یفعلون نہیں تفعلون نفعل 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 نہیں نہیں سر پیش ہے یفعلوا نفعل میننگ چینج ہو جائیں گے اگر آپ نفعل نفعل افعل افعل افعلوا لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل ماشاءاللہ پوری 4 ایک کریں گے آپ آگے ڈیمونسٹریٹ کریں نا ہاں افعل سے شروع کریں سر دیکھیے گا افعل سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر دیا آپ نے ڈیمونسٹریٹ ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے وہاں بیٹھے تھے نا سب کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل وی آر پرفیکٹ چلیں Pala, Pala, palu, palu, palta, palta, paltu, paltu, paltum, paltu, palna. palna, Yafal, نہیں یفعل نہیں ہوگا yafal, yafal, yafalu, yafal, yafaluna, yafaluna, tafal, tafal, پیش ہے اس کے اوپر لا tafalu, afal, afalu, afal, tafaluna, afal, nafalu. afal, Ifal, ifal, ifalu, ifalu, la tafal, la tafal, la tafal. la tafal. یہ بہت ضروری ہے آخری والا پیش جو ہے نا آپ سب سے پکا کریں ورنہ میننگ چینج ہو جاتے ہیں فعل Pala, فعلوا palu, فعلت palta, فعلتوا paltu, فعلتم paltum, فعلنا palna, يفعلوا yafalu, يفعلون yafalu, تفعلوا tafalu, أفعلوا afalu, تفعلون tafalu, نفعلوا nafalu, افعل ifal, افعلوا ifalun, لا تفعلوا لا تفعلوا فعل مضارع میں جو ہے نا آپ کے یہ والا اشارہ نیچے ہو جاتا ہے اس کو اوپر ہی رکھنا ہے آپ نے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک۔ آپ کی باری کیسے آ گئی ابھی تو کوئی درمیان میں ناوک صاحب آ جائیں دونوں آ جائیں باری باری کر لیں گے یہ تو ٹیچر ہے نا ہمارے اس لیے میں اس کو آخر میں بناؤں گا پوٹینشیل ٹیچر پالا ادھر یہاں سے غائب سے شروع کریں گے تھرڈ پرسن فعلوا palu, فعلتا palta, فعلتم فعلتم فعلتم
पाल तो सही कह रहे थे आप। فعل पाल فعل या पाल يفعل 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 لا تفعل لا تفعل नहीं ला भी नहीं आ रहा है, अफआलू है, अफआलू تفعل अफआलू एक أفعل أفعل तफअलूना أفعل नफअल نفعل नफअलू ايش ये वो वाली अकबाल साहब वाली गलती आप भी कर रहे हैं। نفعل इफअल افعل افعل لا تفعل नहीं नहीं ये फालू افعل افعل ला तफअल अब एक मिनट لا تفعل لا تفعل ला तफअल माशाल्लाह। ये आपको एक स्टूडेंट दे रहा हूँ, वो बैठा हुआ है पीछे, इसको अगली दफा तैयार करके आपने लेके आना है। ठीक है, हाँ बेटा क्या नाम है आपका? हाँ, तो अब आपने समझ लिया टीचर कौन है आपके? हाँ, रोजाना आपने इनसे लेसन लेना है, ठीक है। पाला पाला पालू पालू पालता पालता पालतू 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 पालना पालना यफलु यफलु यफलूना यफलूना तफलु 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 अफलु तफलूना तफलूना नफल नफल इफअल इफअल इफअलू इफअलू ला तफअल ला तफअल ला ला माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। बस छोटी सी एक करेक्शन है, अरबी में ओ की आवाज नहीं आती, ऊ की आवाज है। तो हाँ, यफअलू कहेंगे आप, यफअलो नहीं कहेंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। कोई रह तो नहीं गया भाई? आप रहते हैं? आइए जल्दी से आइए, आपको तो 2 इनाम देने थे आज मैंने, काम भी कराया भाई बच्चे से। कराएं कराएं कराएं, पाला से शुरू कर दें। पाला पालू पालता पालतू पालतू पालना यफलू यफलूना तफलू अफलू तफलूना इफअल इफअलू ला तफअल ला तफअल। ये आपका एक इनाम और ये आपका दूसरा इनाम, ठीक है। एक और दे देंगे, चमक आ गई आपको। एक और दे देंगे। अच्छा, अब ये बुनियादी किरदार है, ये आप सब लोग की होनी चाहिए। मैंने कहा था फेल हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपनी बुनियादी किरदार में, अभी बस सिर्फ मुअन्नस के एक सीधे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ऐड हो जाएंगे। अब बाकी इसके अंदर इस्म आ रहे हैं। कौन से इस्म आ रहे हैं? जो मैंने आपको पहले बताया था, उसी काम को जो फेल हो रहा है ना, इसी काम को करने वाला, जिसके ऊपर उस काम का असर पड़ेगा, और उस काम का नाम, ठीक है ना। ये 3 चीजें इस्म इसमें ऐड हो जाएंगी। जो फाला की गर्दान थी वो इस पैटर्न पे थी, ठीक है। नसरा की गर्दान पैटर्न उसका ये है, इसी वजन के ऊपर हमने फिर खलाका, रज़ाका, अबदा, ज़करा वगैरह सब प्रैक्टिस कर ली। दराबा की गर्दान इस पैटर्न पे है, ठीक है ना। इस पे अभी हमने और मजीद प्रैक्टिस नहीं की है, मगर मैंने कुछ फेल आपको बता दिए थे, जैसे गफारा इस वजन पे आएगा, ज़लामा इस वजन पे आएगा, जो आगे जाके पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। फिर समिया यस्माउ, ये एक चौथा पैटर्न है। इसके अंदर हमने 2 और कराया आपको, कौन कौन से? अलीमा उसने जाना, और अमीला उसने अमल किया। इसीलिए वर्कबुक में क्वेश्चन हमें दिया था कि उसने जाना तो उसने अमल किया, याद है ना। तो अलीमा फा अमीला, ये था, याद है ना। तो आज हम इसी फेल के जो मादे के रूप हैं, इनसे हम शुरू करेंगे इस्म बनाने। ये तीनों इस्म है। पहला इस्म फाइल है, दूसरा इस्म मफूल है, और तीसरा मस्दर क्या है? ये असल में उसी काम का नाम है, इसलिए मस्दर है। उर्दू में हम इसको फेल ही कहते हैं, जैसे खाना खाना, पानी पीना वगैरह जो काम है ना, इनको हम फेल कहेंगे नहीं। अरबी में याद रखें यही फर्क है, अरबी में उस काम का नाम, क्योंकि नाम आ गया तो नाम इस्म होता है, ठीक है। बाकी सारे फेल होंगे। और फेल की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है कि काम करने या होने का पता चले। तो खाना पीना मारना इसमें तो नहीं पता चल रहा, ये तो नाम है, तो ये मस्तर कहेंगे हम इसको, ठीक है। अब इनके इशारे पिछली दफा मैंने आपको बता दिए थे। फाइलुन, ठीक है, कैसे करना है? जैसे कोई चीज मैं किसी को देता हूँ, इस तरह पकड़ के फाइलुन दे दिया। अब रिसीव करने वाला क्या करेगा?
मफूलन, ठीक है ना, हाँ, फाइलन मफूलन फ़िअलुन। इससे हमने करा चुका हूं ना मैं, तो अब आज जल्दी जल्दी इसको हम आगे कर लेते हैं। यही तीन, इसमें देखें तीनों पे तनवीन लगी हुई है, तो इसकी जमा भी कैसे बनेगी, वाव नून लगा देंगे हम आगे, ठीक है। तो कोई भी फेल ले लें अब आप, जो आपने पढ़े हुए, पता पढ़ा हुआ है आपने, तो फातिहुन हो गया, मफ्तूहुन हो गया और फतहुन हो गया, ठीक है ना। चार दो तनवीन लगाए ना उसके आगे, खुद ही लगाए ना, आप बताएं क्या आएगा। हाँ अभी लिखा हुआ दिखा दूंगा, अभी समझ नहीं आ रहा है प्रॉब्लम क्या होगी। फाइलुन के वजन पे फातिहुन करें ना आप, ऐसे ही लिखे जैसे फाइलुन लिखा हुआ है, ऐसे ही फातिहुन लिख लें, अभी आ जाएगा। तो अब ये जो हमारी गर्दान है ना, जब मुकम्मल होगी, जब हम यहाँ पे फेल माजी की पूरी गर्दान कर लेते हैं, फेल मुजारे कर लेते हैं, इसम फाइल सॉरी फेल अमर और उसकी जमा, फिर फेल नहीं उसकी जमा, उसके बाद फाइल मफूल फेल। तो अगर आप तनवीन के साथ कहें वो भी ठीक है, वक्त करें तो भी ठीक है, फाइलुन मफूलुन फेलुन ये भी ठीक है, और फाइल मफूल फेल कहें ये भी ठीक है। कोई भी गर्दान होगी ना, हम इसी तरह से आप करेंगे जो मैंने आपको बता दिया। नसारा की गर्दान आपने की भी है ना, नसारा नसर करते हुए फिर आप यंसुर करते हुए फिर आगे उनसुर आपने कर लिया, ठीक है ना, ला तंसुर कर लिया। उसके बाद जब आप आते हैं नासिर मंसूरुन नसरुन, ठीक है ना। तो ये तीन मैं कहूँगा माला से सब लोग जल्दी जल्दी कर लें, अभी अगर बैठे बैठे टाइम काफी हो गया, ब्रेक देने का, ठीक है ना। फाइलुन मफूलुन करें, करें। अच्छा आपकी वाली बात नहीं आई, वहीं से ठीक, करें जल्दी से बेटा। काम हो रहा है आपके, एक बात सर, अगर फाइलुन मफूलुन करें तो फिर फेलुन करें, अगर फाइल मफूल का है तो फिर फेल कर लें, एक ही काम करते हैं ना। तो आप फाइलुन मफूलुन फेल, नेक्स्ट वीक में आप लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि पूरी गर्दान यहाँ आगे कराएंगे। जी सर, माजी और मुजारे की जो टेबल से थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड के हिसाब से अरेंज होगी, तो शेयर करने की तो ऐसे नहीं। देखिए आपको फेल की डेफिनेशन ये थी कि उसमें काम करने या होने का पता चलेगा और जमाना पाया जाएगा। इसम की डेफिनेशन तो ये नहीं थी ना, तो ये तो तीनों इसम है। जी मैं ऊपर वाले की बात कर। अच्छा मना किसको करेंगे आप? अपने आप को नहीं मना करेंगे, गायब जो उसको नहीं मना करेंगे, जो सुन रहा है हाजिर है उसी को मना करेंगे, तो इसलिए सेकंड पर्सन आ जाएगा। ठीक हो गया, ये लॉजिकल है सारी चीज। चले तो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं पूछूंगा, आपसे ही पूछूंगा हल अंता फाइलुन, तो आप क्या जवाब देंगे? नाम है ना फाइलुन। हल अंतुम फाइलून, मैंने कहा ना जमा मौनून से बन जाएगी, हल अंतुम फाइलून, तो आप कहेंगे नाम नाहनु फाइलून। अब ये पिछले लेसन में क्यों करा दिया था? वहां पे फेल था कफारा और आबादा, तो सूरह अल काफिरून जब हम पढ़ रहे थे तो फेल कौन से थे? कफारा और आबादा। तो कफारा से काफिरुन, मगफूरुन, कुफरुन ये बन रहा था, और अबादा से आबिदुन, माबूदुन और नहीं इबादत।
ٹھیک ہے نا؟ چلیں ہاں یہ کریں نا ایکسرسائز اچھا ہو جائے گا. سوال کیا ہے ترجمہ کیجیے. وَهُمْ فَاعِلُونَ کون سی چوائس ہے؟ اے بی سی ڈی میں بتائیں جلدی سے. وَهُمْ فَاعِلُونَ. وہ سب گڈ. جلدی سے سیکھا آپ نے سیکھا نا صاحب آئے گا بچے نے بتا دیا. دوسرا سوال هل انتم فاعلون جواب بتائیں کیا ہوگا. نہیں جلدی میں جواب دیا تھا نا تو یہ ڈی ہے. ٹھیک ہے گڈ. چلے اب آ جائیں آپ کا سوال تھا. پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. فاتح جی مفتوح نہیں نہیں اسی رائٹ ہینڈ پہ لیفٹ ہے. فتح فتح نہیں ہے فتح جزم نہیں. اب اس کی جمع بنائیں. فاتحون کی جمع بنائیں. ہاں جزم تو نہیں ہے زیر ہے فاتحون لکھا ہوا پہلا فتح نہیں نہیں یہ مصدر کی بات ہے. نہ مستر میں مصدر کی بات ہے. تو جمع کرنے میں کیا کریں گے. جمع سالے میں واو نون لگا دیں. اس کی مفتوح میں کیا کریں گے. جمع واو نون لگا دیں جمع ہو جائے گی. ٹھیک ہے تو ہر انت فاتح سوال ہے. جی سر اگر اسم کے تناظر میں دیکھا جائے تو جو مفعول ہوتا ہے اس کے اندر پیش آتی ہے دو پیش. ٹھیک ہے فاعل ہوتا ہے اس کے اندر دو پیش آتی ہے. مفعول کے اوپر دو زبر پراپرلی آتی ہے تو ہمیں مفعول کے اوپر دو پیش. دیکھیں وہ جب ہوگا جب سینٹینس میں اس کا نام کچھ بھی ہو مگر اس سینٹینس میں فعل کا اثر اس پہ پڑا ہوا ہوگا اس سینٹینس میں پھر آئے گا. اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ منصور ہے. اب منصور نام ہے نا اگر تو اگر میں کہوں کہ دخل منصور داخل ہوا منصور تو وہ تو فاعل ہے نا. تو اس لیے ابھی یہاں پہ اصل میں نام تو اس کا منصور ہے مگر کیونکہ وہ کام کرنے والا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے یا مارنے والا کر لیتے ہیں. چلیں ضربا منصور اور جس کو مارا ہے اس نے وہ حامد تھا تو حامد ہو جائے گا. ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی ہے. وہ یہ سب کے لیے نہیں ہے یہ ان کا ایڈوانس پڑھا تھا کوشچن تھا. آپ لوگ ابھی جس کو سمجھ میں آ گئی ہے ٹھیک ہے. جس کو نہیں سمجھ میں آئی ہے آؤٹ آف سلیبس ہے. چلیں هل انت فاتح نعم بولیں. هل المسجد مفتوح مسجد کھلی ہوئی ہے. ترجمہ کیجیے الکتاب مفتوح. مفتوح ہے نا تو ہاں سی ہے سی یہ کتاب کھلی ہوئی ہے. هل المسجد مفتوح آپ کیا کہتے ہیں. نعم کیوں یہاں پہ تو مساجد ہے یہاں پہ تو مسجد ایک کی بات ہو رہی ہے ساری جمع تو نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا تو واحد ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب جاعلہ سے میں نے بتا دیا جاعل مجہول اور جعل. تو ایک بات یاد رکھیں مصدر کا وزن نہیں ہے کوئی. مصدر جو کام کو نام حرفوں میں جو اسم دے دیا وہی چلا آ رہا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مصدر کا کوئی خاص وزن ہو. ٹھیک ہے ان فعل میں آگے جا کر کے آئے گا. جو فعل آپ نے پڑھے ان میں نہیں ہے ایسا. اسی لیے دیکھیں علیما کا مصدر بنے گا علم علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا اور عمیلہ کا عمل نہیں بنتا عمل بنتا ہے. ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھ لیجیے گا بس. اسی سے حل انت جاہل نعم انا جاہل یا آپ کو عمر کے حل انتم جاہلون نعم نحن جاہلون. ناصر منصور نصر. اب اسی طرح اگر میں کہوں گا خلقہ سے تو خالق مخلوق خلق اور کون سا ہے ذاکر مذکور ذکر. جو فعل آپ نے ابھی تک پڑھے ہیں کوئی بتا دیں اس میں سے سب اسی طرح ہوگا. کون سا فعل پڑھا ہے کوئی فعل بتا دیں. سمیع فعل سمیع پڑھا ہے سامع سننے والا. مسموع جس کو سنا گیا. سمع سماعت. عبد عابد معبود عبادت. میں نے بتایا تھا نا مصدر کا وزن نہیں ہوتا اس لیے وہ عبد نہیں بنا. چلیں اس کے سوال جواب بھی آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ دیکھیں عبادت آ گیا. ولا انتم عابدون یہ اس نے سورہ الکافرون میں آپ نے پڑھا ہے. کیا ترجمہ ہوگا. ولا اور نہیں انتم تم سب کون عابدون پہلا ہی ہے.
हल अंतुम आबिदून, खूब आ रहा है सिंगल के, जबकि ये सबके लिए आ गया था कि ना तुम सब इबादत करने वाले, तो यही है ना सर, तुम सब यही लिखा है ना, क्या हुआ? वो सब चलो, हल अंतुम आबिदून, अंतुम है ना, क्यों क्या अंतुम का जवाब तो नानू है। मारने वाला दारिबुन, जिसको मारा गया, मदरूबुन और दरबुन। चले जी, आपने कहा कि वजन नहीं होता है, इसका क्या मतलब है? सॉरी, उसका मतलब ये था कि जो जैसे अब ये सामोन है ना, ठीक है, अबाद का फेल था, उसका अब्दुल नहीं बना हुआ था, उसका इबादत बना हुआ था, तो वजन वही वो नहीं होना, चेंज हो गया ना। सामोन फतहुन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमें कितना पता लगेगा क्या अलम है या अलम है, अलम क्यों नहीं? अच्छा, अरबों ने जिस तरह से इस्तेमाल किया, हम तो वही सीख रहे हैं ना, हमने खुद तो नहीं बनाना है। अरबों ने इस फेल को ऐसे ही बोला, ठीक है, उस फेल का नाम जो था उसको ऐसे ही इस्तेमाल किया। ये सालों और टूटी फूटी वाली एक चीज बाकी है। वो तो जमा में है ना, नहीं वो जमा में है, ये वाहिद है ना, इसलिए मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी भी काम का जो नाम अरबों ने दिया, वो जैसे लिया हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। याद कर सकता हूं। हाँ, तो 3 चीजें हम हमेशा कहते हैं, याद करेंगे आप, मैं दिखा देता हूँ आपको अभी, चलिए कल कंप्लीट कर मैं दिखाता हूँ। तो चले, हल अंता सामिउन, तो क्या होगा, नान अंता है तो अना बनेगा ना, ठीक है, अना सामिउन। आलिमुन मालूमुन इल्मुन, इसका भी हो जाएगा। हल अंतुम आलिमून, क्या आप सब हैं, क्या जवाब है? नान नहीं, कैसे भाई, कौन कह रहे हैं? तुक्के नहीं लगाने, यहाँ तुक्के नहीं लगते। हल अंतुम है, अंतुम का जवाब क्या होगा? नान होगा, ठीक है ना, नाहन आलिमून, माशाअल्लाह से आप सब आलिम हैं। और ये आमिलुन, अब देखें इकबाल साहब आपका सवाल, अलीमा में मस्दर क्या था? इल्मुन, अमेला में भी इल्मुन होना चाहिए ना, नहीं बना ना, ठीक है, अमलन बन गया, तो वजन वो नहीं रहा, वजन चेंज हो गया। चलिए, नुक्ते तालीम देख ले, हाँ ये अच्छा इन्होंने मिसाल दी है कि अगर मैं आपको खाने पे बुलाना चाहूंगा, तो मैं अगर बहुत ही मुर्दा दिली से कहूंगा आज खाने पे आ जाइएगा, आप कहेंगे यार इससे अच्छा है मैं भूखा रह लूंगा, नहीं आता, ऐसे ही होगा ना। तो अब आपने अपने माइंड को मैसेज देना है कुरान करीम सीखने के लिए। कैसे मैसेज देंगे मैं आपको? शौक से, मोहब्बत के साथ, ठीक है ना, कि मैंने ग्रामर सीखनी है, तो थके हुए ज़हन और मुतज़िली के साथ नहीं, बल्कि मोहब्बत और शौक के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसने आपको कुरान करीम सीखने का मौका दिया है। ये आपके लिए मैसेज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 40,459 बार आने वाले बात के लिए, जो कि 222 है। 7 होमवर्क करते रहेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। पॉकेट बुक साथ रखें आप, और टीचर बनने की कोशिश जारी रखें। जितनी अच्छी गर्दानें याद होंगी उतने अच्छे टीचर बनेंगे। दुआ कर ले, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर खुशामदीद आप सब लोगों को। मैंने पहले लेसन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया था, ताकि आप लोगों की ग्रामर के ऊपर जो ग्रिप में देख रहा था कि थोड़ी सी लूज़ हो रही है, उसको ज़रा थोड़ा सा लेके आऊँ। तो इस लेसन में मैं ग्रामर पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। आप लोगों ने अगला पूरा हफ्ता जो है ना अच्छी तैयारी करनी है, ताकि नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे लेसन 20 और उसके रिवीजन के लिए, तो उस वक्त ये गर्दानें आप लोगों को सबको ठीक आनी चाहिए, ठीक है ना। चलें, इस सबक में हम क्या करेंगे? सीखने की दुआ और सीखने का तरीका। हमने पहले ये देख लिया पिछले लेसन में कि सीखना आसान भी है और सबसे बेहतरीन काम भी है। तो अब हम देखेंगे कि दुआ और सीखने का तरीका। ग्रामर में जो फेल, फाइल, मफूल अभी पिछले लेसन में प्रैक्टिस की थी, उसी की प्रैक्टिस है थोड़ी सी, और शायद हम मुन्नस के सीगे सीख लेंगे आज बस। 41,111, तो माशाल्लाह से हमने जो 50% का टारगेट था ना, वो उसको क्रॉस कर चुके हैं अभी हम। तो आई होप कि आप लोग मेरे साथ हैं सब, ठीक है ना। चलें, तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है? 3 चीज़ें इसके अंदर। सबसे पहले बार बार दुआ
وسائل کا استعمال اور مسابقت کا جذبہ. تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا ہم ابھی آیات اور حدیث کے ریفرنس سے سیکھیں گے. سب سے پہلے دعا. یہ دعا تو ہم سب کو آتی ہے, سب کرتے ہیں. یہ پتہ ہے کہ یہ دعا کس کو کرنے کے لیے کہا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا. یہ وقر, اس سے پہلے آ رہا ہے وقر رب زدنی علما. تو اب آپ سوچ لیں کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے اس کی. سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ ربی. اچھا, اب اس سے پہلے تھا قل, تو با کے نیچے زیر آ گئی ہے. قل کوئی حرف جر تو نہیں ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہاں پہ یا ہے چھپی ہوئی, ربی, اس لیے ترجمہ میں آ رہا ہے اے میرے رب. ٹھیک, ہاں ربی ہے اصل میں. ٹھیک ہے, اور یہ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں. تو ربی ہے اصل میں, یہ ربی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو رب کو جب ہم کہیں گے تو اگین وہی ہمارا جو کانسیپٹ ہے رب والا, وہ ہم کہیں گے کہ ہر چیز کا, ایک ایک ذرے کا اور ایک ایک پل پالنے والا ہو گیا. زدنی میں دیکھیں, زد ہے فعل امر ہے. ابھی آپ نے وہ والے پڑھے افعل افتا والے, یہ والی فارم تھوڑا سا اور آگے جا کے پڑھیں گے. جیسے اہدی پڑھا تھا ہم نے, ہدایت دے, اسی طرح ایک یہ بھی ہے دو, اہدی پھر بھی 3 والا تھا نا, یہ تو 2 والا ہے. زد ایک والا بھی پڑھا ہوا ہے آپ نے, قی وقینا, یاد ہے نا؟ تو یہ آگے جا کے پڑھیں گے. نون جو ہے صرف عربوں نے اس کو ملانے کے لیے لگائی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ فعل ہے اور یہ ایک ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اس لیے یہ نون ساتھ میں لگتی ہے. تو اصل میں زد پلس یا کتابی ربی والی جو ہے یا, وہ جب دونوں ملائیں گے تو عربوں نے نون بیچ میں ڈال دی تو زدنی ہو گیا یہ. تو زیادہ کر مجھ کو. علمن کس چیز میں؟ اب یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ علمن نہیں آیا, علمن آیا, کیونکہ یہ مفعول ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, کس چیز میں زیادہ کرنا ہے؟ علم میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم ترجمہ علم میں کر رہے ہیں. عربی میں تو 2 زبر 2 پیش سے پتہ چل جاتا ہے, ٹرانسلیشن میں ہمیں کچھ ایڈ کرنا پڑتا ہے. تو اسباق اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اچھا ہاں, یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے, یہ بھی نوٹ کر لیں. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے, کیونکہ اس کے آگے جو اس کا جو پہلا حصہ ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, کہ آپ جلدی جلدی زبان کو نہیں ہلائیں گے اپنے قرآن کو سیکھنے میں, اللہ تعالیٰ نے سکھانا ہے. تو یہ ہم دیکھ لیں گے. ایک شخص جس کا کل بڑا آپریشن ہونے والا ہو, وہ کیسے مانگے گا؟ یہ سوچیں ذرا مانگنے کے طریقے میں. تڑپ کے ساتھ, شدت, گڑ گڑا کے, یہ وہ. تو قرآن سیکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. تو یہ دعا ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ بس یہ میسج ہے. ایک شخص جو کئی دن کا بھوکا ہو, وہ کیسے مانگے گا؟ ایک تو ہوتا ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی کھانا کھلا دیں, بھوک لگی ہوئی ہے. ایک کئی دن کا بھوکا ہے, وہ کیسے مانگے گا؟ تو ہماری اتنی عمر گزر چکی ہے, ابھی تک اگر ہم نے قرآن نہیں سمجھا ہے تو اب ضرورت ہے کہ بہت زیادہ گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اس کو سیکھنے کے میں میرے لیے آسان کر دے. پرابلمز آئیں گی, ڈیفینیٹلی آئیں گی, مگر آپ لگے رہیں انشاءاللہ, تڑپ سے, شدت سے, دل سے, اور بار بار. سب سے ضروری چیز یہ ہے, نماز سے پہلے, بعد, پھر جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں ساتھ میں یہ دعا کریں کہ قرآن کا علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے دے. تو اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے کہ قرآن ہی سمجھ میں ہمیں نہیں آتا ہے, جو ہدایت ہے. ٹھیک ہے, علم عطا فرما, اور سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے, ظاہر سی بات ہے. دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں. اگین میں ہر لیسن میں یہ بات کرتا ہوں کہ ٹائم دیں گے تو 1 ہفتہ پورا ہوتا ہے, اگلے لیسن سے پہلے جتنا آپ اچھی تیاری کر کے آئیں گے اتنا اچھا نظر آئے گا یہاں پہ ہمیں. علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو, یہ جو آپ نے بات کی تھی, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی, اور اس کو پھیلایا جائے. بعض نادان لوگ کہتے ہیں جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو, زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے. علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا,
اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی جو ہے آخرت کی کامیابی ہے. تو جب ہم سمجھیں گے اس کو جبھی تو اثر ہوگا نا, نہیں سمجھیں گے تو اثر بھی نہیں ہوگا. پریکٹس کر لیں اس کی. ربی, اے میرے رب, زدنی, زیادہ کر مجھے, علمن, علم میں. زدنی کے معنی کیا ہوگا؟ زیادہ کر مجھے, ٹھیک ہے. اور یہ دعا کس کو سکھائی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی. پھر جو ہمیں اسلامی تعلیمات اور ہدایت وغیرہ کہاں سے ملتی ہے؟ سب سے قرآن اور سننا, یہ دو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو قلم اور سارے وسائل کا استعمال کیجیے. اب یہ دوسری بات آ گئی, جو پہلے دعا کرنی ہے پھر ریسورسز یوز کرنی ہے. تو پہلے زمانے میں صرف قلم کاغذ ہوتا تھا, اب کیا چیزیں ہیں؟ اب آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے, لیپ ٹاپ ہے, اسمارٹ فون ہے, ان سب کو استعمال کریں, ٹھیک ہے نا. یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں, آپ کسی وقت بھی اپنا جو اسمارٹ فون ہے اس سے سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے وسائل آپ نے اب استعمال کرنے ہیں. آڈیو اپنی خود گردان ہے نا, ریکارڈ کر لیں, ایک دفعہ گردان کریں, اس کو ریکارڈ کر لیں, پھر خود سنیں, خود ہی پتہ چل جائے گا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب گیجٹس بھی یوز کرنے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے. یہ سورہ علق کی آیت نمبر 4 ہے, الذی علم بالقلم. تو یہ ہمیں بتا رہا ہے وسائل کے استعمال, کہ الذی کیا ہے؟ وہ جو جس نے علامہ, آگے ابھی علامہ ہم نے پہلے سیکھا ہوا تھا, یہ علامہ ہو میں علامہ, یہ وہی علامہ, اس نے سکھایا. بالقلم, بی سے القلم, قلم. اتنا اب سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کو؟ ماشاءاللہ, الحمدللہ. چلے, تو اسباق سے کیا ملتے ہیں کہ فوراً قلم اٹھا لیجئے, وعدہ کیجئے کہ اے اللہ آپ کی کتاب کے لیے میں قلم استعمال کروں گا. یہ میں نے تو پہلے ہی بات کی تھی. اپنے ہاتھ سے ورڈ لکھیں جو سیکھنے ہیں قرآن کے, اپنا لکھا ہوا بڑا اچھا یاد بھی رہتا ہے, اور نیکی تو ایک ایک جب لفظ کے اوپر ہے تو ایک ایک لفظ لکھنے پر بھی نیکی ہے. ایک آپ کے اپنا نوٹس کی اچھی بک بن جائے گی, پڑھاتے ہوئے آپ اس کو کنسلٹ کر سکیں گے, ساری چیزیں. آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے, اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم کا استعمال کریں. کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک. کہاں سے لکھیں گے؟ کتاب سے. کوئی مشکل کام نہیں ہے, سستی اور لاپرواہی سے نہیں, بلکہ پورے شوق اور اخلاق کے ساتھ. نیت کیجئے کہ پوری قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ علم ہم نے سیکھنا ہے, صرف یہ کورس کر کے نہیں چھوڑ دیں گے. QC2 میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے, ٹھیک ہے. جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے. اور یہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسکول میں کچھ لوگ لکھ لکھ کے یاد کرتے تھے نا, رٹا لگاتے تھے لکھ لکھ کر کے, تو اس کا مطلب ہے کچھ فائدہ ہوتا ہے اس سے. لکھنے کے لیے آپ کو پہلے غور کرنا پڑے گا, پڑھنا ہوگا, سننا ہوگا, پھر آپ لکھتے ہیں تو دماغ, آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں. اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. سنتے ہوئے ہو سکتا ہے میں کچھ اور بھی کام کر رہا ہوں نا, تو آپ کا دھیان بٹا ہوگا, مگر لکھتے ہوئے جو ہے نا آپ کی ساری توجہ اسی پہ رہے گی. جو چیز آپ لکھ رہے ہیں اسی پہ توجہ ہوگی. پریکٹس کر لیں اس کی. الذی, جس نے, اصل میں تو وہ جو ہے نا, یہاں پہ ترجمہ محاورہ کریں. علامہ, سکھایا, بالقلم, قلم سے. پھر ہم نے کہا کہ مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے. اب اس کلاس میں ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں نا کہ بھائی میں نے ٹاپ کرنا ہے. ابھی تک تو ویسے اوپن ہے, کوئی 3-4 لوگ ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کریں گے, مگر اوپر کے 5-6 لوگوں کو انعام تو ہم دے ہی دیتے ہیں. اس لیے ضروری نہیں کہ آپ فرسٹ ہی آ جائیں, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ سے کچھ بھی آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایکم احسن عملا, سورہ الملک کی دوسری آیت ہے یہ, ٹھیک ہے. ایو, کون, کم, تم میں سے, ٹھیک ہے نا. احسن, اصل میں محاورہ ترجمہ بہتر ہوگا, اصل میں زیادہ بہتر, ٹھیک ہے نا. بہتر کا لفظ ہی زیادہ بھی نہ لگائیں تو بہتر, ٹھیک ہے نا. عملاً, عمل میں, ٹھیک ہے. صحیح, کسی کا الارم بج رہا ہے بھائی. حسن اچھا ہوتا ہے, اور احسن زیادہ اچھا, تو بہتر ہو گیا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کبیرن, اس کی جمع
اس کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں زیادہ بڑا کے لیے ہم استعمال کریں گے، یہ آگے جا کے پڑھیں گے اسم تفضیل، ابھی صرف فارم سمجھ لیں. تو اکبرو صغیر سے اصغرو زیادہ چھوٹا، تو یہ بھی ایک وزن ہے افعلو کا. میں نے کہا تھا عربی زبان سیکھتے ہوئے وزن کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے آپ نے. اس وزن پہ جب آئے گا تو آپ پتہ چلے گا اچھا یہ کمپیریزن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. حسن اچھا ہوتا ہے، احسن ہاں بہتر ہو گیا. اچھا عمل اعمال پچھلے لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اب اس سے اسباق کیا ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون زیادہ بہتر ہے نماز پڑھتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، گھروں میں، اپنے آفس کے اندر، انفرادی کاموں میں، اجتماعی کاموں میں، خاص طور سے جو کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون زیادہ بہتر ہے. اصلاح، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جو اجتماعی چیزیں ہیں. اور ہر سوسائٹی میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیٹس دیا ہوا ہوتا ہے، تو اپنے اسٹیٹس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنا ایریا آف انفلوئنس دیکھ کر کے اس میں کام کرتا ہے. تو ان سب چیزوں میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون زیادہ بہتر ہے. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان میں بھی بہتر بنے. اپنے اپنے پروفیشن میں تو سب ٹاپ پہ آ جاتے ہیں، مگر باقی چیزوں میں بھی کوشش کرنی چاہیے. پھر یہاں اس کلاس میں کون زیادہ اچھا ہے؟ جو زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے اور زیادہ اچھا پڑھا سکتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے جب ہم یہاں بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اور زیادہ محنت کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے کہ میں آپ کا کلام اچھا سیکھ رہا ہوں، زیادہ محنت کیجیے، پریکٹس کر لیں. ایوکم کون تم میں سے، احسن زیادہ اچھا یا بہتر، عملاً عمل میں. تو مسابقت کا جذبہ کیسے ہوگا؟ پہلے آپ نے نیت کر لی، ٹھیک ہے، اس کے بعد دعا کر لی، پھر کیا ہوا؟ تمام جو فیسلٹیز ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا. سب سے زیادہ تکلیف اسی کو ہو رہی ہے اس وقت، یہ قرآن سیکھنے آ گیا. میں نے تو بڑی ایفرٹس کے ساتھ ان سب کو قرآن سے دور کیا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، صرف آوازیں نکالنے پہ لگا دیا تھا. اب یہ سمجھنے پہ آ گئے ہیں. سب سے زیادہ تکلیف اس کو ہوگی. ٹھیک ہے. کوشش کرے گا کہ اگلی کلاس میں آپ نہ آئے یا سیکھ لیں تو سکھائیں نا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو شکست دینی ہے. یاد رکھیے وہ بہت ایکسپیرینس ہے لیکن آپ کو اللہ کی مدد ہے. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام سے اب تک بہکاتا آ رہا ہے نا، ایکسپیرینس تو بہت ہے اس کا. ٹھیک ہے. آپ مگر جب ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو کچھ اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں کچھ تو کر ہی دیں گے نا، کچھ کر ہی رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی یہی نیت کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. شیطان تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے. یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ایفرٹ کر رہے ہیں آج جس نے نیت کی ہے وہ بھی لکھی گئی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے. چلیں یہاں پہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرا دوں. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اگلی کلاس میں آپ لوگوں نے ورک بک جمع کرانی ہے، ریویژن کی کلاس کے لیے گردانیں یاد کر کے آنی ہے. ٹھیک. چلیں گرامر میں مؤنث کے صیغے ہم سیکھیں گے. جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مؤنث کے صیغے ابھی تک ہم نے نہیں کیے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے مؤنث کے صیغے کرنے ہیں. ہوا کے مقابلے میں ہیا آپ سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو فعل کے ساتھ جب میں نے فعلہ پڑھایا تھا تو آپ کو بتایا تھا اصل میں یہ ہوا فعلہ ہے، یہ بتایا تھا نا، ہوا فعلہ ہے یہ. تو ہیا کے ساتھ کیا ہوگا؟ فعلت. ٹھیک ہے نا. بس تو اب اشارہ میں نے بتا دیا تھا. شروع میں ہم نے کہا تھا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ مذکر کے لیے، تو لیفٹ ہینڈ کس کے لیے ہوگا؟ مؤنث کے لیے ہو گیا. ٹھیک ہے. آسان ہے نا. اور ابھی ہم فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہی سکھا رہے ہیں آپ کو. تو ایک ہی ابھی مؤنث میں ادھر والا اشارہ اور جمع وغیرہ ان چکروں میں مت پڑیں. ابھی بس ایک سیکھ لیں، آسان ہے. کیوں؟ قرآن کریم مؤنث کے صیغے کم استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی وجہ ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب نے بھی کم ہی رکھا ہے. اب اگر کریں گے ہم پوری گردان آگے جا کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیول 3 4 میں جا کے ابھی صرف فاعلہ سے آپ کہیں ہوا فاعلہ، ہیا فاعلت. یہ فعل ماضی ہے. اس کے بعد فعل مضارع میں آ جائیں. ٹھیک ہے. ہیا فاعلت پتہ چل گیا نا، ہوا فاعلہ اس مرد نے کیا، ہیا فاعلت اس عورت نے کیا.
ٹھیک ہے نا. تو اگر ہوا اور ہیا میں نہ بھی لگاؤں تو بھی ترجمہ یہی ہے فعلا فعلت, مگر پریکٹس کے لیے ہم ہوا اور ہیا کے ساتھ کر لیتے ہیں. اسی طرح پھر یفعلو تھا نا فعل مضارع, تو یہ بنتا ہے تفعلو. اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی چیزیں ذرا نوٹ کر لیں کہ عربوں نے کیا کیا, یہ بھی تفعلو ہے اور یہ بھی. تو اشارے سے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مذکر ہے, رائٹ ہینڈ استعمال کر رہا ہوں میں, اور مخاطب سامنے والا یہ مؤنث ہے کیونکہ لیفٹ ہینڈ استعمال کر رہا ہوں, اور غائب والا ہے یہ. ٹھیک ہے, تو ہم اس کی پریکٹس جب کرتے ہیں نا ہم اس طرح کر لیتے ہیں. جیسے فعل ماضی پہلے کیا ہم نے ہوا فعلا, کریں میرے ساتھ, ہوا فعلا ہیا فعلت. فعل مضارع میں آئیں گے تو ہم کہیں گے ہوا یفعلو, ادھر سائیڈ میں اوپر, ہیا تفعلو. ٹھیک ہے نا, بالکل اس کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے نا, ہوا یفعلو ہیا تفعلو. یہ والا تفعلو جو ہے یہ کون سا ہے, انتا تفعلو ہے اصل میں, یہ ہیا تفعلو ہے. تو یہ فرق کرنا ہے. ٹھیک, جو ہم آگے جائیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی سمجھ میں آئے گی آیت میں, کانٹیکسٹ سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ انتا تفعلو ہے یا ہیا تفعلو ہے. ٹھیک, تو ہوا فعلا ہیا فعلت ہوا یفعلو ہیا تفعلو, یہ آپ کا آج کا لیسن ہے. کسی بھی فعل سے ہم اس کو کر لیں گے. انہی 4 کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. ہوا ماضی اور مضارع, یا ماضی اور مضارع. باقی صیغے ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں, آگے جا کے کریں گے انشاءاللہ. اب جو فعل آپ نے پڑھے ہیں دیکھ لیں. فتح کے ٹیبل میں کر رہا ہوں, فتح 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 تو فتح تم فتح نہ, یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح. اس کے بعد مؤنث کے صیغے کیسے کروں گا میں, ہوا فتح, میرے ساتھ کریں, ہوا فتح ہیا فتحت, ہوا یفتح ہیا تفتح. اب اسی طرح دوسرا فعل لے لیں آپ, نصرہ لے لیں, ہوا نصارہ ہیا نصارت, ہوا ینصرو ہیا تنصرو. دربا لے لیں, ہوا دربا ہیا دربت, ہوا یضربو ہیا تضربو. سمع لے لیں, ہوا سمع ہیا سمعت, ہوا یسمع ہیا تسمع. اب کوئی سا بھی فعل لے لیں آپ, جو ابھی تک آپ نے فعل پڑھے ہیں, جن کی گردانیں آپ نے کی ہیں, کوئی فعل بتا دیں. خلقہ, ہوا, ابھی آتے ہیں, ہوا خلقہ ہیا خلقت, ہوا یخلق ہیا تخلق. ٹھیک ہے, کیا بتایا آپ نے, ذکرہ بتایا بھائی چھوٹے صاحب نے. چلیں, ہوا ذکرہ ہیا ذکرت, ہوا یذکر ہیا تذکر. ہو گیا, اور بتائیں کوئی. عبادہ, چلیں, ہوا عبادہ ہیا عبادت, ہوا یعبد ہیا تعبد. ٹھیک ہو گیا. چلیں, فعلا کا مؤنث بتائیں کیا بنے گا, فعلا. دیکھیں ہمیشہ اشارے سے کریں گے. فعلا یہ تو اس کا مطلب اب ہاتھ چینج کرنا, اشارہ تو یہی رہے گا. فعلت ہو گیا. ٹھیک ہے, تدریبو کا ترجمہ کریں, تدریبو. اب دیکھیں یہاں پہ پتہ نہیں ہے نا, تو اس لیے انتا تدریبو بھی ہو سکتا ہے اور ہیا تدریبو بھی ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو اگر اکیلے میں پوچھوں گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. اگر کسی جملے میں ہوگا تو پھر آپ دیکھ کے بتائیں گے کانٹیکسٹ سے. اگر جملے میں نہیں اکیلا لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے دونوں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مگر ایک اصول بھی بتا دوں, عربی کا ایک اصول ہے, وہ مارتی غائب ہے نا, یہ دیکھیں نا, یہ انتا ہے اور یہ ہیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو انتا اور ہیا فرق ہوگا نا. ہاں, اگر تم مارتی ہو کہوں گا تو وہ ایک اور صیغہ ہے جو ہم آگے جا کے سکھائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا, ابھی نہیں سکھا رہے. آپ نے گھر جا کے استعمال کر لیا, مسئلہ ہو جائے گا. چلیں, ہیا تفعلو. اب پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کرنا ہے, ہیا تفعلو. تو وہ ہاں کرتی ہے یا کرے گی, دونوں آ جائے گا نا.
کرتی ہے یا کرے گی دونوں آ سکتا ہے فعل مضارع تو ہاں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے آتا ہے نا. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا کہ ایک سے زیادہ جواب صحیح ہو سکتے ہیں ٹک کرتے ہوئے. اگر نہیں اگر آن لائن والا ہے نا, اگر آن لائن والا ہے تو پھر تو پورا ہی غلط ہو جائے گا. ہاں اگر ہاتھ سے لکھ کے کرنے والا ہے تو پھر آدھے نمبر مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں تعلمہ کا ترجمہ کیجئے. اس نے سیکھا. ٹھیک ہے نا. چلیں ہوا یعمل, اس کا مؤنث بتانا ہے آپ نے. ہوا یعمل اشارہ کریں نہیں, ایسے نہیں ہوگا. ہوا یعمل تو اب کیا ہوگا؟ ہاں اشارے سے سمجھ آ رہی ہے نا بات. یہ بہت ضروری ہے. فعل کا کوئی سیکھا ہے نا, کوشش کریں گے میں نے اشارہ کرنا ہے اس کا. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. چلیں اب الحمدللہ آج ہماری فعالہ کی گردان جو ہے نا وہ مکمل ہو گئی ہے. آخر میں مؤنث کے بھی 2 صیغے آ گئے. ان کا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ ہم کیسے کریں گے. فعالہ کی گردان شروع کریں گے. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یا فعلو. ابھی مؤنث نہیں بولنا ہے ہم نے, مؤنث اینڈ پہ بولیں گے. یا فعلو, یا فعلونا, تفعلو, افعلو, تفعلونا, نفعلو, افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو, فاعل, مفعول, فعل. اب آئیں گے مؤنث پہ. ہوا فعلا, یا فعلت, ہوا یفعلو, یا تفعلو. ٹھیک ہے, یہ طریقہ رہے گا. اب اسی طریقے سے آپ فتح کی گردان مکمل کر سکتے ہیں. نصرہ, دربا, سمیا, اور جو بھی فعل آپ نے سیکھے ہیں سب. تو اب آج آپ کی گردان کا ٹیبل مکمل ہو گیا لیسن نمبر 19 میں. ٹھیک ہے, یہ اب آگے چلے گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ. نہیں گھر جا کے عورتوں کو ابھی آپ نے حکم نہیں دینا بالکل بھی. ہاں وہ لفظ ہی اور ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی نہیں سکھایا. ابھی وہ لوگ ابھی وہ آپ کو حکم دے سکتی ہیں. افعل ڈش واشنگ. ہاں نہیں QC2 میں بھی نہیں, QC4 میں جانا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں عورتوں ظاہر سی آسان کام ہے. تو آپ لوگوں نے QC4 میں جانا ہے, پھر ہم سکھائیں گے کہ کیسے آرڈر دینا ہے فیمیل کو. ابھی بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے. ٹھیک ہو گیا. چلے ہاں یہ بھی بات صحیح ہے. سکھا ہم دیں گے نا, کرنا تو اپنے اپنے رسک پہ سب نے. ہاں یہ مت کہیے گا کہ ٹیچر نے کہا گھر جا کے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے ہاں ہاں تو ہم سکھا ہم دیں گے آپ کو. ٹرائی ایٹ یور اون رسک کہتے ہیں ہم. ڈونٹ ٹرائی کیوں, میں کیوں کہوں گا بھائی. ہم کہیں گے ٹرائی ایٹ یور اون رسک, رسک از یورس. چلیں ایک دفعہ ایک گردان کو آگے پوری کرا دینا تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ فعلا, سمیا, دروا میں سے کوئی ایک کرا دے, تاکہ آپ کو پتا ہوگا اگلے ہفتے آپ نے کیسے آئے کرانی ہے. کون کرائے گا؟ پوری گردان کرانی ہے. آئیے ماشاءاللہ. نہیں تفعل کو آپ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. یہ نظر بد سے بچنے کی دعا اسی لیے دی آپ کو. دیکھیں اس طرح سے آپ سب لوگوں نے اگلے ہفتے آ کر کے سنانا. کوئی مشکل کام نہیں ہے, ایک ہفتہ ہے, روزانہ پریکٹس کریں. اگلے ہفتے انشاءاللہ ریویژن کلاس میں آپ آ کر کے سنا سکیں گے, اور جس کو جتنی اچھی گردان یاد ہوگی اتنا اچھا پیپر کرے گا آسانی کے ساتھ. پیپر 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, جن کو گردانیں یاد ہوتی ہیں وہ آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو گردانیں اب آپ کا کام ہے, 1 ہفتہ ہے ریویژن کلاس تک, ریویژن کلاس کے بعد بھی 1 ہفتہ اور بھی ہوگا فائنل کوئز تک. 2 ہفتے ہیں, کوئی زیادہ گردانے نہیں ہیں, صرف 11 ٹیبل ہیں. ٹھیک ہے چلیں نکات تعلیم دیکھ لیں. کتنا یاد رہتا ہے یہ ہم بات کر چکے ہیں. جو ہم پڑھتے ہیں 25%, پھر جب ریویژن کر لیتے ہیں
نہیں سوری اسی کو اگر سنیں گے تو 35% ہو جائے گا، پھر آنکھ سے بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو 50% ہو جائے گا، پھر جو ہم کہتے ہیں یعنی کہ منہ سے بولتے ہیں وہ 60% ہو جائے گا، پھر اشاروں سے جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ 75% ہو جائے گا، پڑھتے سنتے دیکھتے کہتے سب چیزیں کرتے ہیں 95% پہ ہوتے ہیں، 100% کب ہوگا؟ نہیں، جب پڑھائیں گے ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، یہ پریکٹس کرنی ہے، ابھی دو دو کی جوڑیاں بن جائیں، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کو سنائیں، جس کے گھر پہ ہیں فیملی ممبرس کے ساتھ آ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں ہے اپنے کسی دوست کو پکڑ لیں، مسجد کے ساتھی کو پکڑ لیں، کسی کو پکڑ کے اس کو سنانا شروع کریں آپ کہ بھائی مجھ سے سن لو، یہ کچھ نہیں ملتا ہے، شیشے کے سامنے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے سیل فون کے اوپر سیلفیز بناتے رہتے ہیں نا، ایک دفعہ گردان بھی ریکارڈ کر کے پھر سن لیں، ٹھیک ہے۔ چلیں الحمدللہ 19 سبق کے اختتام پہ 232 الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں، تو جو الفاظ سیکھنے تھے وہ پورے ہو گئے آج آپ کے 41,111۔ اگلے لیسن میں کوئی نیا لفظ نہیں سیکھیں گے ہم، ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے۔ ہاں یہ جو لوگ آئیں گے نا ان کو پتا چلے گا فائدہ کتنا ہوا، کیونکہ فائنل پیپر دینے میں ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو اگلی کلاس میں آ کر کے یہاں ریویژن کلاس اٹینڈ کریں، وہاں ہم ٹپ دیتے ہیں کہ یہ کوشچن آ سکتا ہے فائنل میں اب ڈیسائیڈ کر لیں آپ، اب ڈیسائیڈ کر لیں، ہاں اب ڈیسائیڈ کر لیں کہ آنا ہے کہ نہیں آنا ہے ٹھیک ہے چلیں۔ اور یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹیچر بنے، ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ ہم پلان کریں گے تھوڑے دنوں میں، آپ لوگ اٹینڈ کریں، بیکم اے ٹیچر، ٹھیک چلیں دعا کر لیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ میں نے کہا تھا یہ والی دعا آخری لیسن جو اگلے ہفتے ہوگا نا اس میں واحد اور جمع دونوں کے صیغے میں ہم آپ سے ترجمہ کراؤں گا، کیونکہ آپ سب الفاظ سیکھ چکے ہیں، اب کوئی نیا لفظ نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک چلیں جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ